کتنے انمول تھے وہ دن جب میں کسی آزاد پرندے کی مانند گھر کے چمن میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی تھی۔ کائنات کی ہر شے سے بیگانہ میری زندگی بچپن کے سفر میں تھی۔ یہ میرے بچپن کے دن تھے جن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اس کے بعد عمر کا وہ دور آیا جب آئینے کے مقابل اپنے حق سے باتیں کرنے لگی۔ میری دونوں بہنیں ابھی چھوٹی تھیں۔ اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جس میں تمناؤں اور چاہتوں اور ارمانوں کی گنگناہٹ سنائی دینے لگتی ہے اور ہر لڑکی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں بھی تصورات میں کھوئی آنے والے دنوں کی خوشیاں خوابوں میں سمیٹ رہی تھی کہ ایک دن کچھ انجانے لوگ ہمارے گھر آئے اور میرا رشتہ طلب کیا۔ والدین کو رشتہ پسند آ گیا اور منگنی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر وہی لوگ آئے۔ میں خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ سنا تھا کہ شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ مہمان آ کر رخصت ہو گئے مگر میرے گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ مایوس دکھائی دیے۔ ان کے مرجھائے چہرے دیکھ کر سمجھ گئی کہ ان کی آس پھوٹ گئی ہے۔ تب امی نے بتایا کہ لڑکے والے منگنی توڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے۔ پہلے بڑی کو پسند کر کے رشتہ طے کر لیا اور اب بڑی کو چھوڑ کر منجلی کو مانگ رہے تھے۔ بھلا یہ کیا شریفوں کا طریقہ ہے؟ لڑکی نہ ہوئی کھلونا ہو گئی۔ وہ رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر زمین دھستی معلوم ہوئی اور میرے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات ختم کر گئے ہیں، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا۔ ایک تو اب بچپن کی دیوار پھلانگ کر زمانے کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھی اور منگنی بھی اس بات پر ٹوٹی تھی کہ لڑکے نے منگنی والے دن میری منجلی بہن کو دیکھا تو گھر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ تم نے بڑی کا رشتہ کیوں لیا جبکہ دوسری اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش خد و خال والی ہے۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئی تھی؟ میری شادی کرنی ہے تو دوسری بار کا رشتہ طلب کریں۔ میں ان کی بڑی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ لڑکے کی اس بات کا ذکر انہوں نے جب میرے والدین سے کیا تو میرے والدین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک بڑی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی لڑکیوں کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری بڑی بیٹی قبول نہیں تو رشتہ چھوڑ دیجیے۔ اس میں شک نہیں کہ چھوٹی بہنیں مجھ سے کئی زیادہ خوبصورت تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے برابر ہو رہی تھیں، مگر امی ابو ان کے لیے آئے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا رہے تھے کہ بڑی کی موجودگی میں چھوٹی بیٹیوں کو کیوں کر رشتہ کریں۔ یہی سوچ کر آنکھیں بھر آتی تھیں کہ میری معمولی صورت کے باعث میری بہنوں کے اچھے نصیب کو ٹھوکر لگائی جا رہی ہے۔ میں جس ماحول میں پلی بڑی تھی یہاں لڑکیوں کا اپنی شادی اور رشتے ناطے پر اظہار خیال معیوب بات سمجھی جاتی تھی، جبکہ میں اپنے والدین کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر لوگ میری بجائے منجلی یا چھوٹی کو پسند کر لیں تو اچھا رشتہ گنوانے کی بجائے ہاں کر دینی چاہیے تاکہ غربت میں ایک بچے کے فرض سے تو فارغ ہو پائیں۔ جب میرے مقدر میں ہوگا تو میرا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن والدین نے اپنی سوچ نہ بدلی بلکہ ساتھ ساتھ دونوں بہنیں میرے برابر کی ہو گئیں۔ والدین اپنی ضد پر قائم رہے۔ والدین پھر سے مصلے پر بیٹھ گئے اور دن رات میرے نصیب کھلنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ ان کو اس قدر محویت سے دعا مانگتے دیکھ کر میرے دل سے آہ نکل جاتی اور میں دعا کرنے لگتی کہ اللہ میری والدہ کی دعا سن لے اور ان کو سکون دے۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ ایک بار پھر لوگ آئے اور میری چھوٹی بہنوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے میرا رشتہ ہی طلب کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے سر پر گوٹے والی چادر ڈال کر اور انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلد شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ میرا جہیز تو تیار رکھا تھا، والد صاحب نے فرنیچر بنانے کا بھی آرڈر دے دیا۔ اب شادی کی تاریخ کا اعلان باقی رہ گیا تھا کہ اچانک منگنی ٹوٹنے کا اعلان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی اور اس کے والدین کو وہ لڑکی پسند نہ تھی۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر پہلے تو وہ چپ رہا مگر عین وقت پر جھگڑا کھڑا کر کے شادی سے انکار کر دیا اور گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ماں باپ پھر سے فکر مند ہوئے اب کیا کریں، مگر جوان اولاد جب قابو میں نہ آئے تو وہ طوفان ہوتی ہے۔ کاش کہ وہ چپ نہ رہتا اور پہلے ہی بول پڑتا تو مجھ غریب کو دوسری بار منگنی ٹوٹنے کا دکھ سہنا نہ پڑتا۔ اس کو کیا خبر دوسری بار منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکی پر کیا گزرتی ہے، آئندہ کی امیدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔
ہم تو غریب لوگ تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی، کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی گلا دبانا پڑتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، والد میری فکر میں گھلے جاتے تھے، آخر کار وہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 26 برس تھی، ہمارا گزارا تھوڑی سی زمین کی پیداوار پر تھا۔ کافی عرصے میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا، رشتہ کرانے والے بھی جانتے تھے کہ جب تک بڑی بیٹی ہے یہ لوگ چھوٹی لڑکیوں کے رشتے نہیں کریں گے۔ تبھی اب دوسری دونوں بہنوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے۔ پھر 2 بار کی منگنی ٹوٹنے کا قصہ خاندان بھر میں سبھی کو معلوم تھا اور یہ دنیا والوں کے لیے معمولی بات نہ تھی۔ ہم جہاں رہتے تھے یہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں نلکوں سے پانی نہیں آتا تھا بلکہ چشمے سے لوگ پانی لیتے تھے۔ ہماری خالہ کا گھر قریب تھا اور ان کے گھر پانی آتا تھا، لہٰذا نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے ہم لوگ خالہ زاہدہ کے گھر چلے جاتے تھے۔ خالہ کا بیٹا مجھ سے 6 برس بڑا تھا۔ جب میں ان کے گھر کپڑے دھونے جاتی وہ گیلے کپڑے رسی پر ڈالنے میں میری مدد کرتا۔ اس کے ساتھ یہ رسمی بات چیت روشن خواب میں بدلنے لگی۔ ادھر وہ میری کمی محسوس کرتا تو میں بھی کسی بہانے اس کے دیدار کو خالہ کے گھر جا پہنچتی۔ خالہ جہاں دیدہ نگاہوں نے جان لیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں، انہوں نے والدہ سے تذکرہ کیا، کہا کہ تم صنوبر کا رشتہ بابر کے لیے دے دو، اسی میں ہم دونوں گھرانوں کی بھلائی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ والد کا زمین کے بٹوارے پر کچھ مسئلہ تھا۔ نانا کی زمین میں سے والدہ اور خالہ کو حصہ ملا، تو خالو نے اثر و رسوخ استعمال کر کے جس زمین پر پھلوں کے درخت تھے اپنی طرف لے گئے اور میری والدہ کو غیر آباد زمین کا ٹکڑا دے دیا۔ اس پر والدین ان سے خفا تھے۔ والدہ نے جھگڑا کرنے سے ابو کو روک دیا تھا، وہ اپنی بہن سے تعلق خراب نہ کرنا چاہتی تھیں، مگر ابو خالو کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے سمجھایا کہ یہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارے بچے کسی غلط راہ کا شکار نہ ہو جائیں، تب امی نے زور دے کر والد کو منوا لیا اور میرا نکاح بابر کے ساتھ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تاہم رخصتی کے لیے تھوڑے عرصے کی مہلت لی تاکہ شادی کی تیاریاں کر سکیں۔ جب میرا نکاح بابر سے ہو گیا تو والدہ نے مجھے منع کیا کہ اب میں خالہ کے گھر اس وقت تک نہ جاؤں جب تک رخصتی نہ ہو جائے، ورنہ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ میں اور بابر اس پابندی سے بہت بے چین ہو گئے، ایک دوسرے سے ملے بغیر ہم کو قرار نہ آتا تھا اور بہانے بنا کر ہم ملتے بھی تھے۔ خالو نے اس بات کو پسند نہ کیا اور بابر پر سختی کی کہ جب تک رخصتی نہیں ہوتی تم نہیں ملو گے اور وہ بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ اب ہم سخت مجبور ہو گئے۔ ادھر والد صاحب فصل کی فروخت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ رقم ہاتھ آئے تو مجھ کو عزت سے رخصت کر دیں۔ فصل اتری، فروٹ پیٹیوں میں بند ہو گئے اور آڑتی لے گئے۔ اب رقم ملنے کا انتظار تھا تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جائے اور میری رخصتی عزت سے ہو جائے۔ کہتے ہیں پابندیاں انسان کو اور بےقرار کرتی ہیں، یہ بات سچ ہے۔ ایک دن خالہ اپنی لڑکیوں کے ہمراہ ہماری شادی کی خریداری کے سلسلے میں مظفر آباد گئی ہوئی تھیں اور گھر میں بابر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خالو بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے، جبکہ میرے والد بھی شہر گئے ہوئے تھے۔ میں کپڑے دھونے کے بہانے ان کے گھر جا پہنچی۔ میرے جانے سے بابر کی عید ہو گئی، کیونکہ جدائی ہم دونوں کی دشمن تھی۔ اب گھر میں تنہائی تھی اور ہم دونوں تھے، لہٰذا یہ تنہائی جدائی سے بھی زیادہ بیری نکلی۔ پہلے تو بابر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کو خاموشی نے گھیر لیا اور وہ ہر حد پار ہو گئی تو ندامت کے کانٹوں سے دامن تار تار تھا۔ بابر نے کہا، ویسے بھی ہماری شادی چند دنوں بعد ہو جائے گی، تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا کہ ہم ملے ہیں۔ خدا کی کرنی کچھ اور ہوتی ہے اور انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میرے والد صاحب جب آڑتیوں سے فصل کی رقم لے کر شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے تو کسی بدخواہ کو علم ہو گیا کہ ان کے پاس خاصی رقم ہے۔ بس انہوں نے ایک ویران جگہ پر راستے میں ان کو گھیر لیا اور رقم چھین لی۔ مذمت پر والد صاحب کو دھکا دیا، وہ اس طرح گرے کہ ان کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور اس شدید چوٹ سے بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب کچھ راہ گیروں نے ان کو سڑک کنارے بے ہوش پایا تو اٹھا کر ہسپتال لے گئے، مگر انہیں ہوش نہ آیا اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ چل بسے۔ وہ گھر جو شادی کی خوشیوں کا منتظر تھا وہاں صفِ ماتم بچھ گئی۔ ظاہر ہے شادی بھی 6 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ یوں میری رخصتی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ والد کی وفات سے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔
بابر مجھے تسلی دیتا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اس کی تسلی سے مجھے ڈھارس ملتی، سکون محسوس ہوتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم بے بس ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا ہم ایک ہو جائیں گے، تم میری منقوہ ہو۔ پھر خوف کس بات کا؟ والد کی وفات کے بعد اب میں بغیر خوف کے بابر سے ملنے لگی۔ والد تو رہے نہ تھے، والدہ اور بہنوں کا ڈر نہ تھا، بھائی باہر ہوتے اور خالو ہماری طرف آتے نہ تھے، ان کو علم ہی نہ تھا کہ ہم ملتے ہیں۔ دوریاں نزدیکیوں میں سمٹتی جاتی تھیں، اور یہ سچ ہے جب ایک بار قدم بہک جائے تو پھر برائی کا خوف جاتا رہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ میں ذلت کے تحفظ میں گرنے والی ہوں۔ میں حقیقت سے بابر کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت نے ہم کو شاید اس کی سزا دینا تھی کہ ہمیں موقع ہی نہ ملا۔ بابر اپنے والد کا ٹرک لے کر پشاور گیا ہوا تھا کہ وہ واپس نہ آیا۔ جانے کیا معاملہ ہوا، ٹرک سمیت وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ خالو بیچارے اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ آخر کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ بابر کو ٹرک سمیت اغوا کر کے اپنے علاقے لے گئے ہیں۔ جب تک وہ مطلوبہ رقم پوری نہ کر لیں، بابر کو رہائی نہیں ملے گی۔ خالو نے اب رقم کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور میری شادی ایک بار پھر ملتوی ہو گئی، کیونکہ پہلے تو بابر کو بازیاب کرانا تھا۔ بات کہنے کی نہ تھی کہ کس طرح اپنا راز کسی کو بتاتی۔ حالات کے درد سہنے کو تنہا رہ گئی تھی۔ ماں کو پتہ چلا، انہوں نے سر پیٹ لیا، مگر سر پیٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اماں نے خالہ زیدہ کو معاملے سے آگاہی دی۔ انہوں نے تسلی دی کہ صبر کرے اور خاموش رہے۔ گھر کا معاملہ ہے، بابر کا والد بیٹے کو جلد لے کر آئے گا اور جھٹ پٹ ہم رخصتی کر لیں گے، راز راز ہی رہے گا۔ زائدہ خالہ نے کہا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ ہماری بہو ہے، عنقریب ہمارے گھر آ جائے گی۔ مگر انہوں نے کیا مجھے بہو بنانا تھا؟ بابر کے آنے سے پہلے ہی میری چچی کو شک ہو گیا۔ اس نے چچا کو بتایا اور اس طرح میرے بھائیوں کو بھی انہوں نے شک میں ڈال دیا کہ ان کی بہن خاندان کی ناموس خاک میں ملانے والی ہے۔ تو انہوں نے ایک رات جب میں سو رہی تھی مجھ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن خدا کو میری موت منظور نہ تھی۔ میں شدید زخمی ہو کر بھی زندہ بچ گئی۔ میری ماں نے بیٹوں کے ڈر سے مجھ کو ایک رشتہ دار کے گھر دوسرے گاؤں بھیج دیا۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، کیونکہ میں زخمی حالت میں گئی تھی اور ماں نے مجھ پر سسرال والوں کے ظلم کی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا دی تھی۔ 3 ماہ بعد ماں آ کر مجھ کو لے گئی اور اس نے بچی کو ایک تیسرے گاؤں جو کافی دور تھا وہاں لے جا کر اپنے کسی اور رشتہ دار کے گھر دے دی۔ جس خاتون کی گود میں بچی کو ڈالا وہ بے اولاد تھی۔ میں اکیلی ہی گھر آ گئی اور ماں کی منت سماجت اور رونے بلکنے سے بھائی چپ ہو گئے۔ انہوں نے معاملے کو اپنا شک جانا اور بات دب گئی۔ جب بابا رہا ہو کر آیا اور اس کو والدہ نے حالات سے آگاہ کیا تو وہ برہم ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بچی میری ہے تو اس کو واپس لانا ہوگا، ورنہ میں صنوبر سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا کہ فی الحال بچی واپس نہیں لائی جا سکتی، ورنہ میرے بیٹے صنوبر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بابر کی نیت بدل گئی۔ اس بات کا بہانہ بنا کر اس نے مجھ سے نکاح ختم کر دیا۔ اس طرح میں آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ گئی اور طلاق کا دھبا بھی مجھ پر لگ گیا۔ ان دنوں میں رنج و غم اور بابر کی بے وفائی کے صدمے سے نڈھال تھی۔ جس روز اس نے مجھے طلاق دی، دکھ سے برا حال تھا۔ اپنے کمرے میں صبح سے رات تک ایک ہی جگہ بیٹھی روتی رہی۔ میرا قصور کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ لیکن میرا قصور تو تھا کہ میں بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود تنہائی میں بابر سے ملتی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب غلطی ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی سزا بھی مل کر ہی رہتی ہے۔ مجھے سزا بچی کی جدائی اور بابر کی بے وفائی کی صورت میں مل گئی۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتیں تو کلیجہ کٹنے لگتا۔ میں رات کی تاریکی میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ماضی کی یادیں اور بابر کے ساتھ بیتے لمحات فلم کی سکرین کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ 2 سال میری زندگی کے ایسے ہی بیت گئے۔ شکر ہے کہ مجھ کو لوگوں کی تیکھی نظروں اور طعنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر میری دور کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا اور سادگی سے میرا نکاح کچھ عرصے بعد شفیق سے ہو گیا۔ شفیق ایک نہایت شریف انسان تھے۔ شادی کے 2 سال پرسکون گزرے۔ ایک دن میری ساس اس گاؤں جا نکلی جہاں میری اور بابر کی بچی نے جنم لیا تھا۔ کسی نے اس کو مجھ پر ظلم کی داستان سنائی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔
اس نے کہا کہ میری تو کوئی بچی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملے کی تحقیق میں لگ گئیں۔ اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا اور مجھ سے پوچھا اور اس کو میرے پاس لانے کا وعدہ کیا۔ ساس کا محبت بھرا رویہ دیکھ کر تو اس کی چال کو میں سمجھ نہ سکی۔ یہ بھول گئی کہ ماں نہیں ساس ہے۔ بس وہ دن میری زندگی کے سکون کا آخری دن تھا۔ میرے خاوند کو انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد دن رات کے تانوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرے بھائی کی شادی پر بھی ان لوگوں نے مجھے جانے نہ دیا۔ کہہ دیا کہ اب تمہارا میکے سے کوئی تعلق نہیں اور وہاں کبھی نہ جاؤ گی۔ ہم تو سمجھے تھے تم پر ظلم ہوا ہے، ہم کو کیا خبر تھی کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تمہارے میکے سے یہاں کوئی آئے گا اور نہ تم وہاں جاؤ گی۔ میرا برا حال ہو گیا۔ اب میں اپنے میکے کی دہلیز پر کیسے قدم رکھ سکتی تھی؟ وقت گزرتا رہا۔ میں گیلی لکڑی کی طرح جلتی پستی اور سلگتی رہی۔ شفیق احمد اور اس کے گھر والوں نے مجھے کبھی میکے جانے نہ دیا اور نہ ہی گھر کا سکھ دیا۔ میں بس ان کے گھر کی خدمت کار کی حیثیت سے رہتی تھی، کیونکہ آگے بھائیوں کا ڈر تھا۔ بابر سعودی عرب چلا گیا اور واپس نہیں لوٹا، لیکن اپنی معصوم بچی کا غم مجھے دیکھنا تھا۔ جس عورت نے میری معصوم بچی کو گود لیا، اس نے اس کا نام گلناز رکھا تھا۔ وہ کوئی اچھی عورت نہ تھی۔ اس نے اپنے طریقے سے اس کی پرورش کی اور اس کی شادی اپنے ایک واقف کار گھرانے میں کر دی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے اچھے گھرانوں سے اس کے رشتے آتے تھے۔ خدا جانے اس عورت نے اس کا رشتہ ظہور سے کیوں کیا۔ وہ ایک غریب اور مزدور آدمی تھا، لیکن اس کا بھانجا قاسم ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا۔ جب گلناز کا نکاح ظہور سے ہو گیا، اس کا بھانجا بھی گھر آنے لگا۔ اب اس عورت کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ میں گلناز کو قاسم سے بیاتی تو اچھا تھا۔ آج لڑکی بھی عیش کرتی اور میں بھی۔ اتفاق قاسم کو بھی گلناز اچھی لگتی تھی۔ رشتہ داری کی وجہ سے قاسم کے گھر آنے جانے کو ظہور نے بھی برا نہ جانا۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید میرا خیال کرتے ہوئے بھانجا سودا سلف لانے کو اپنی ممانی کے پاس آتا ہے، جبکہ گھر میں وہ عورت گلناز اور قاسم کے درمیان کوئی اور ہی تعلق بنا چکی تھی۔ اس سے پہلے اس تعلق کا کسی کو علم ہوتا، گلناز اور قاسم گاؤں چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اس عورت نے شور مچا دیا کہ ظہور احمد میری بیٹی کو طلاق دے، کیونکہ اس کا بھانجا گلناز کو لے گیا ہے۔ یہ گاؤں گاؤں شہر شہر چھپتے رہے کہ ظہور نے ان دونوں کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی قاسم گرفتار ہو گیا اور گلناز اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنی منہ بھولی ماں کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں، اب تو میرے پاس آ جاؤ۔ ماں اس جگہ چلی گئی جہاں گلناز تھی۔ ایک روز اچانک محلے والوں کو معلوم ہوا ان عورتوں کے گھر کوئی غیر شخص آتا ہے۔ انہوں نے ماں بیٹی سے معاملے کا کھوج لگایا اور ظہور کو اس معاملے سے آگاہی دی۔ اگلے دن ہی ظہور احمد کا چھوٹا بھائی منظور احمد اور ساس اس کو لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا ہم اس کو عزت بنا چکے ہیں، یہ ہماری بہو ہے، ہم نے معاف کیا، ابھی ہمارے ساتھ گھر چلے، مگر لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا۔ ظہور کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ ایک بار تو بیوی کو ضرور گھر لانا ہے، اس کے بعد جو چاہے اس کا میں حشر کروں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ماں اور بھائی کو ان کے پاس بھیجنے لگا۔ اس صورتحال سے یہ ماں بیٹی تنگ آ گئیں۔ یہ غیر شخص جو ان کے گھر آتا تھا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، جس نے ماں بیٹی کو سہارا دینے کی حامی بھری تھی، اور ماں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ظہور والوں سے ان کا پیچھا چھڑوا دے گا تو گلناز کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی۔ اگلے دن ظہور کا بھائی آ گیا کہ بھابھی گھر چلو۔ اس دن وہ ڈرائیور مہربان بھی وہاں موجود تھا۔ تبھی یہ دونوں ماں بیٹی خوفزدہ ہو گئیں۔ یہ لڑکا اب جا کر گھر والوں کو خبر کر دے گا کہ ان کے گھر تو ایک غیر شخص موجود تھا۔ خدا جانے اس کے بعد ظہور ان کے ساتھ کیا کرے۔ بس انہوں نے منصور کو بٹھا لیا اور کہا، تم بیٹھو، ذرا انتظار کرو، تمہاری بھابھی ابھی تیار ہو کر ساتھ جاتی ہے، جب تک آپ لوگ چائے پیو۔ وہ اس کو باتوں میں لگا کر جھٹ پٹ چائے بنا کر بھی لے آئی۔ اس چائے میں نشہ آور دوا ملا دی۔ پینے سے منظور پر غنودگی طاری ہو گئی، وہ لیٹ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ مہربان اب تم اس کو ٹھکانے لگا دو، ورنہ ہمارے ساتھ ظہور تم کو بھی اپنے حساب کا شکار بنا لے گا۔ مہربان نوجوان لڑکا تھا، اس نے منصور کو کندھے پر لاد کر ٹرک میں ڈالا اور پہاڑیوں سے گہری کھائی میں گرا دیا۔ جب 23 دن تک منظور نہ آیا تو اس کی ماں کو فکر ہوئی کہ میرا لڑکا بھابھی کو لینے گیا تھا، کہاں رہ گیا ہے۔ وہ گلناز کی ماں کے پاس پہنچی اور منظور کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولی، تمہارا لڑکا تو ادھر نہیں آیا، کہیں اور پتہ کرو۔ اس کی ماں کو شک ہوا اور ان لوگوں نے تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دی۔ پولیس نے تفتیش کی تو راز کھل گیا اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
جب پولیس کے ہاتھ پڑے تو دونوں نے سارے راز اگل دیے۔ وہ ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہو گیا اور اس کی نشاندہی پر ہی کھائی سے منظور کی لاش بھی برآمد ہو گئی۔ ان دنوں ظہور اپنے ایک دشمن سے تنازع کے سبب جیل میں تھا۔ جب اس کو اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو وہ پاگل ہو گیا۔ ایک میری غلطی نے، جب مجھے بڑوں نے منع بھی کیا کہ میں بابر سے نہ ملوں، کتنوں کی زندگی برباد ہو گئی۔